اللہ کی ذات پر جس طریقے سے بھروسہ کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم سبق لے سکتے ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ جس کو نہ بولی آتی ہے، نہ کسی کے پاس گا گا کر مانگنا آتا ہے، وہ صبح اپنے گھونسلوں سے توکل تو علی اللہ کہہ کر نکلتے ہیں، توکل تو علی اللہ کہہ کر سارا کا سارا جھوٹ نکلتا ہے۔ شام کے ٹائم سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا وہ کہیں بھیک مانگنے جاتا؟ کیا وہ کہیں دہاڑی مارنے جاتا؟ کیا وہ کہیں مزدوری کرنے جاتا؟ کیا کہیں وہ اسکول میں پڑھانے جاتا ہے؟ کیا کس کی دکان ہوتی؟ کچھ بھی نہیں۔ تغدو تروح خماسا تغدو بطانا، کہ صبح اپنے گھر سے جب پرندہ نکلتا ہے اس کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل خالی، اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور شام کے ٹائم اپنے بچوں کے لیے بھی اپنا پیٹ بھی شکم سیر ہو کر کے گھر پہنچتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر پہنچتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ سبق ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان بے زبان جانوروں سے۔ ان کے علاوہ بھی دیگر جانور لے لیجئے، شیر کو لے لیجئے، چیتا کو لے لیجئے، جنگلی جانور جتنے بھی ہیں ساروں کو لے لیجئے آپ۔ کیا ان کے پاس ان کا کاروبار ہے؟ کیا ان کی فیکٹریاں ہیں؟ کیا ان کے سروسز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھروسے کے اوپر، اللہ کے اوپر جو ان کا اعتماد ہے، ان کا یقین ہے، اس یقین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا ہے کہ کبھی کسی کے در کا محتاج نہیں۔ ایک شیر روزانہ تازہ، کوئی باسی نہیں کھاتا شیر کبھی، شیر کبھی باسی نہیں کھاتا، اور کسی کا جھوٹا بھی نہیں کھاتا۔ اس کو چاہیے تو تر و تازہ چاہیے، اور چاہیے تو خود کا شکار کیا ہوا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ آیت کی تفسیر جس دن میرے سامنے آئی تھی نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والے، زمین پر چلنے والے، زمین پر سانس لینے والے، زمین پر اٹھک بیٹھک لگانے والے جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ چوپائے ہو یا دو پائے ہو یا چرند ہو یا پرند ہو یا درند ہو، کوئی بھی جانور ہو، حتیٰ کہ چیٹی کیڑے مکوڑے ہو، سارے کے سارے رزق کی ٹھیکیداری، سارے کی ساری کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بندہ بندی یا ان کے علاوہ جو بھی دیگر مخلوقات ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ہاں، آج کل ہمارا بھروسہ کہاں چلا گیا؟ ہمارا بھروسہ کنورٹ ہو کر کے غیر اللہ کی طرف چلا گیا ہے، ہمارا بھروسہ کنورٹ ہو کر کے غیر اللہ سے جڑ گیا ہے، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق غیر اللہ سے جڑ گیا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پہلے غیروں کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ادنا سی چیز جوتا کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، پہلے رجوع اللہ کرو، پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، پھر جا کر کے موچی کے پاس پہنچو، پھر جا کر کے کسی جوتا ٹھیک کرنے والے کے پاس پہنچو۔ ہاں، میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا طریقہ بتلایا ہے، سلیقہ بتلایا ہے۔ اندازہ لگائے نا، اندازہ اے انسان، صرف تو ہی گمراہ ہے، تیرے علاوہ کوئی گمراہ نہیں۔ جابون کا پیڑ آپ نے دیکھا؟ جابون کے پیڑ کا نام آپ نے سنا؟ ایک جابون کا پیڑ، کیا اس نے کبھی بھیک مانگی؟ کیا کسی کے در پہ گیا کہ مجھ پر پھل نہیں آتے؟ کیا کسی کو کہا کہ کچھ قرض دے دو، مجھ پر پھل نہیں آتے؟ نہیں، بغیر مانگے، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں جامن اس کے جسم پر لگا دیے۔ آم کے پیڑ نے کبھی کسی سے بھیک مانگی؟ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی
پھل فروٹ وغیرہ ہے، ان سارے کے سارے پیڑوں نے کبھی کسی سے بھیک مانگی یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ نہیں پھیلایا. پھر بھی اللہ تعالیٰ سینکڑوں آم کے پیڑ پر لگا دیتا ہے، لاکھوں جامن، کروڑوں جامن کے پیڑ پر لگا دیتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی آگے آ جائیں، ہم جو ہے صرف اگر ناشکرا ہے تو صرف انسان کی ذات ناشکرا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ذات کو ساری ذاتوں پر بہتر، اعلیٰ، عرفہ، بلند درجے کا بنایا ہے. پھر بھی یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ ذرا سی بات پر اپنے رب کی گلے شکوے میں لگ جاتا ہے، ذرا سی بات پر اپنے رب کے نام پر ایران توران کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اللہ کا کیا بگاڑ دیا ہے، ساری کی ساری مصیبتیں میرے ہی ساتھ، پتہ نہیں ہم نے اللہ کا کیا نقصان کر دیا ہے. ارے انسان، ارے نادان، تو ہی اپنے ذات پر غور و فکر کر، تو خود اپنے ذات پر فیصلہ کر. تو صبح اٹھتا ہے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہے. کبھی رب نے تجھے دھتکارا کہ تو نافرمان بندہ ہے؟ کبھی رب نے تجھے بھگایا اپنے در سے؟ کبھی رب نے تجھے دھکا دیا اپنے رب سے؟ نہیں دیا، بلکہ یہاں تک کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کوتاہی کی ہوئی ہے، وہ آ جاؤ میرے در پر، آ جاؤ، گھبرانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی مت برتو، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس مت کرو. اللہ کی رحمت وہ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات. ایک ماں اپنے بچے پر کتنا رحم کر سکتی ہے؟ اللہ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے. اے انسان تو بھٹک گیا ہے، اے انسان تو راستہ بھول گیا ہے، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اے انسان کب تک تو راستہ بھٹک کر کے تو بھلبھلیوں میں گھومتا رہے گا؟ اے انسان آجا اپنے رب کو منا لے، اپنے رب پر بھروسہ کر لے. ان اللہ یحب المتوکلین، وہ اللہ جو بندہ یا بندی اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس اللہ پر یقین کرتا ہے، اس اللہ پر اعتقاد جماتا ہے، اس اللہ پر اعتماد جماتا ہے، اس بندی کو کبھی اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں دھتکارتا. اے میرا بھائی، اے میری ماں بہنوں، آ جاؤ کہ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے محبت کر لو. ایک ہی بات کہوں گا کہ چرند پرندوں سے عقل سیکھ لو، ان سے عقل سیکھ لو. یہ کبھی کسی کے در پر بھیک مانگنے نہیں جاتے ہیں، یہ کبھی کسی کے در پر اپنی ہاتھ پھیلانے نہیں جاتے ہیں، یہ صبح اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں. رب کریم شام تک اس کو جب لوٹ آتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا پیٹ تروح خماسا تغدو بطانا تروح خماسا، کہ صبح جب نکلتا ہے تو اس کا بالکل خالی ہوتا ہے، شام کو لوٹتا ہے تو بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے. میرا بھائیو، تم بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے. وہ اللہ کبھی بے بس نہیں کرے گا، وہ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اے انسان تو خود بھٹکا ہوا ہے، اے انسان تو خود راستے سے نکل آگے بڑھ چکا ہے. اے انسان آجا، راست پر آجا، میانہ رو زندگی اختیار کر لے، اللہ تجھے ہر چیز سے نواز دے گا.